مقررین نے آپ سے خطاب کیا۔ شب گزشتہ ہماری گفتگو اس منزل پر آ کے ٹھہر گئی کہ انسانی معاشرے اور انسان کو اللہ نے محتاج معاشرہ رکھا، اور پھر بات یہ بھی عرض کی تھی آپ سے کہ حیثیت نورانی اور نبوی کو الگ رکھتے ہوئے، چونکہ نمونہ سوسائٹی کے لیے بنانا ہے، معاشرے کے لیے نمونہ بنانا ہے، تو نبی کو ایسی سوسائٹی میں اتارا، ایسے معاشرے میں پروان چڑھا کر دوسری سوسائٹی میں پیش کیا کہ جس سوسائٹی میں تمام خرابیاں تھیں۔ رات میں نے گزارش کی تھی کہ اس سوسائٹی کو سلام کریں جس نے دنیا کو محمد جیسا صادق عطا کیا۔ جس گود سے محمد گزرا وہ طیب و طاہر تھی۔ استدلال میں قرآن سے کرتا ہوں، اللہ نے چاہا کہ کچھ دن کے لیے میں اپنے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لے جاؤں، مگر اس کے لیے جو گود وہاں مہیا کی وہ طیب و طاہر گود، اور اس عورت کی عظمت و بزرگی و جلالت کی قرآن میں کئی مقامات پر نشاندہی کی گئی۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا نبی کبھی کسی ناپاک گود میں رہے، تو جب اللہ موسیٰ جیسے نبی کے لیے یہ اہتمام کرے تو موسیٰ کے نبی کے لیے کیا اہتمام ہوا ہوگا۔ یہ اس گفتگو رات کے ان آخری جملوں کی وضاحت تھی۔ اصل موضوع جو تھا وہ یہ کہ یہ مجلس کہ معاشرتی رسم و رواج میں یہ رکھا گیا ہے کہ تعزیت ہو، اور یہ مجلس تعزیت کی مجلس ہے۔ یہ جلسہ، یہ بیٹھک، یہ میٹنگ، یہ مجلس کسی کے اختلاف میں نہیں ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، کسی کے اختلاف میں بیٹھ کے بندہ روتا ہے یا ہنستا ہے؟ یعنی اگر کسی سے مخالفت کرنی ہو تو بندہ طرب و نشاط کی مجلس کرتا ہے۔ یہ کیا مجلس ہے کہ بیٹھا ہوا رو رہا؟ پھر رونے والے سے محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، سرے راہ آپ جا رہے، کوئی بندہ ویسے بیٹھا رو رہا، ہنسنے والے کو کسی نے نہیں پوچھا تم کیوں خوش ہو؟ ہنسنے والے سے کسی نے نہیں پوچھا، رونے والے کے پاس ہر کوئی کھڑا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو جب فطرت انسانی میں رونے والے سے محبت رکھ دی ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے
کہ رونے کا کہیں حصہ دین میں نہ ہو، رونے کا حصہ کہیں دین میں نہ ہو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہر نماز میں مسلمان ایک دعا کرتا ہے، ہر نماز میں مسلمان ایک دعا کرتا ہے۔ اور فاروق کشمیری صاحب، میں وہ دعائیہ اہل تشیع کے طریقے سے نہیں پڑھوں گا، میں آپ اور میں جس طرح پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، ہم اہل سنت جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ آپ کہیں جی مفتی صاحب نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کر دیا، بھائی میں اہل سنت ہوں، کیوں؟ میرا کلمے والے سے تعلق صرف کلمے کا نہیں ہے، خون کا ہے، خون کا ہے۔ تو جب آج میں 1350 سال کے بعد آنے والا ایک سید زادہ اپنے خون کا تعلق رسول سے بتا رہا ہوں، وہ کہ جس کے درمیان فقط ایک فاصلہ تھا، تو محمد کا تعلق سیدو آپ کے ساتھ خون کا تعلق ہے۔ آپ کہیں گے جی مفتی صاحب کیسے؟ بھائی آپ کا تعلق اگر رسول کے خون کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کی غذا جس سے آپ کا خون بنتا ہے، اللہ نے پسند نہیں کیا کہ زکوٰۃ و صدقات آپ کو دے دے۔ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ صدقات و زکوٰۃ اولاد رسول کھائے جس کے خون کا تعلق رسول سے ہے۔ جس خدا نے صدیوں بعد یہ انتظام کر دیا کہ اولاد رسول جس میں کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے لیے رزق کا یہ انتظام کیا کہ صدقات و زکوٰۃ ان پر حرام کر دیے۔ تو پھر فرق ہوا نا کہ ایک گروہ وہ ہے جس پر صدقہ حلال ہے اور ایک وہ گروہ ہے جس پر صدقہ حرام ہے۔ صدقہ حرام ہے، تو جب آپ پر صدقہ حرام ہے تو سیدو اللہ نے تو انتظام کر دیا کہ آپ کو آلودگیوں سے بچا لیا، مگر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس خون کی حفاظت کریں، اس کی حرمت کا خیال کریں۔ اللہ نے آپ کے لیے زکوٰۃ کو حرام کیا، صدقے کو حرام کیا، مگر مال خمس آپ کے لیے رکھ دیا، مال خمس آپ کے لیے رکھ دیا۔ تو ہم سادات، رسول سے ہمارا تعلق فقط کلمے کا نہیں ہے، اگر کوئی سنی ہے تو بھی ہمارا، شیعہ ہے تو بھی ہمارا، دیوبندی ہے تو بھی ہمارا، بریلوی ہے تو بھی ہمارا، کیونکہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ محمد کا کلمہ پڑھے بغیر نہ سنی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے جی۔ تو لہذا فاروق کشمیری صاحب، میں اپنے طریقے سے آج وہ دعائیہ پڑھوں گا، اسی پر میرے اس تقریر کا اختتام ہو جائے گا۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ رات کافی بیت گئی ہے اور سردیوں کی بھی شدت ہے، پھر آگے شب بیداری کی راتیں آ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے دلوں میں ایک ارمان ہے، آپ میں سے ہر ایک کے دلوں میں یہ ارمان ہے، کہیں دن گزر نہ جائیں حسین کا غم نہ ہو سکے۔ یہ ایک الگ، یہ تڑپ ایک اپنی جگہ پر، تڑپ اپنی جگہ پر۔ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جناب سیدہ کو پرسہ دینے کا آپ حق ادا کر سکیں، آپ حق ادا کر سکیں۔ میرے بزرگوں، ہر مسلمان
نماز جب اختتامی مراحل میں داخل ہوتی ہے تو یہ دعائیہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. شیعہ صرف ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ دے دے محمد اور اس کی اولاد کو. ہم سنی 2 دفعہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ دے دے محمد کو اور دے دے اس کی اولاد کو. یعنی کتنی تاکید ہے. کما صلیتا، جیسے کہ تو نے دیا ابراہیم علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ابراہیم کو دیا اس اور ابراہیم کی اولاد کو دیا. یہ کہہ کر یہاں نہیں رکتے، میں بڑی توجہ دلاؤں گا آپ کو. پھر اگلا جملہ کہتے ہیں، صرف دینے کی حد تک نہیں رکتے، پھر کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اللہ اسے زیادہ کر دے، علی محمد و علی آل محمد، اور زیادہ کر دے محمد کی اولاد کے لیے. کما بارکتا، جیسے تو نے زیادہ کیا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ جیسے کہ تو نے زیادہ کیا ابراہیم کو اور اولاد ابراہیم کو. اب دعائیہ 2 دفعہ. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی ملت نے اس پر غور کیا کہ ہم اولاد محمد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، دق الباب کریں، گھر والا نکلے، وہ پوچھے میاں کیا مانگتے ہو، آپ کہیں معلوم نہیں، معلوم نہیں. آپ حیران ہوں گے، جس سے مانگ رہے ہیں وہ پریشان ہوگا. ہے جی؟ تو اب امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے محمد اور اس کی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں. کیا ہم اس کا ترجمہ دوستوں نے کیا رحمت. اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جو رحمت ہم اللہ سے مانگنے گئے تھے جواب آئے گا، وہ رحمت ہی تو محمد ہے، وہ رحمت ہی تو محمد ہے. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا شے ہم اللہ سے مانگنے گئے، تو اللہ کہے گا مثال جو میں نے پیش کر دی، کما صلیتا، جیسے کہ تو نے دیا. یا اللہ تو نے ابراہیم اور اس کی اولاد کو کیا دیا؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، میں نے آواز دی تھی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ آئے اور میرے گھر کو دیکھے، آئے اور میرے گھر کو دیکھے. میں تمام ارباب عقل و دانش سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ اس وہاں پر پہنچے، آپ نے اس گھر کے 7 چکر لگائے. اللہ نے کہا کہ 7 چکر لگاؤ، آپ نے 7 چکر لگائے. آپ کہہ سکتے ہیں پالنے والے بڑا خرچہ کروایا، ہزاروں میل کا سفر کیا، 2-4 چکر اور لگوا دے، 2-4 چکر اور لگوا دے. کہا نہیں، 7 ہی لگا لیں. اور پھر جب آنا ہے تو کپڑے اتار کے لباس نو پہن کر. کہا کیوں؟ کہا ایک دھوتی باندھو، شانوں پہ چادر ڈالو،
پالنے والے یہ کیا حلیہ بنوا رہا؟ کہا میں یاد قائم کرنا چاہتا ہوں، میرے ابراہیم نے جب اس گھر کو تعمیر کیا تھا، ابراہیم جس لباس میں تھا، جب تم گھر دیکھنے آؤ جیسی صورت بنانے والے کی تھی ویسی صورت دیکھنے والے کی ہونی چاہیے جی۔ اس صورت میں آؤ اور 7 چکر لگاؤ، 7 چکر لگاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا 7 ہی تو لگائے تھے، ابراہیم نے 7 لگائے تھے، لہذا یاد کرو۔ کس کو؟ ابراہیم کو۔ آج اللہ کا یاد ابراہیم کی، آج اللہ کا یاد ابراہیم کی۔ پھر جاؤ زمزم پہ پانی پیو، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اس کے بعد جا کر دوڑو، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو۔ کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے ایک ماں دوڑی تھی، ایک ماں دوڑی تھی۔ یہ میں کئی اینگل سے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں، میں آج آپ کے سامنے ایک نیا زاویہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میری نظر گھڑی پر بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ 11:15 بجے تک ہم تمام کر دیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ آپ میرے ساتھ بالکل مربوط ہو کر رہیں۔ اب حاجی کو قسم دے کے پوچھو کہ پورے اس نے کہیں اللہ سے ملاقات کی؟ اللہ سے ملا؟ اللہ کو دیکھا؟ یا اللہ اتنا سفر کر کے آئے، یہاں پہنچے، ہم سمجھتے رہے ساری زندگی کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہاں آئے تو پتھروں کے آگے سر جھکا دیا، پتھروں کے آگے سر جھکا دیا۔ پالنے والے یہ پتھروں کے آگے سر کیوں جھکوا رہا ہے؟ کہا نہیں جھکانا پڑے گا، یہی ہوگا۔ بیت اللہ پتھر کی دیواریں، سر جھکاؤ، سجدہ بیت اللہ کی طرف، سجدہ اللہ کا ہے جی۔ اگر بیت کی طرف مڑ کر سجدہ کرنے سے عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے تو پھر اہل البیت کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ گھر کی طرف مڑے، بیت کے پاس پہنچے۔ پالنے والے یہ پتھروں کے آگے سجدہ کروا کے تو کیا درس دینا چاہتا ہے؟ جواب آئے گا کہ پتھروں کے آگے سجدہ کرو جو میرے لگائے ہوئے ہو، میرے لگائے ہوئے ہو، ان کے آگے سجدہ کرو گے تو توحید ہے، اور اپنے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو گے تو یہ شرک ہو جائے۔ تو جب بیت سے اتنی اٹیچمنٹ اللہ نے رکھی، جب آپ کسی کو کہیں میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، اور جب مہمان گھر پہنچے آپ گھر سے غائب ہو جاؤ، جی دنیا کیا کہے گی؟ شاہ جی بڑے بد اخلاق ہیں، شاہ جی بڑے بد اخلاق ہیں، ہمیں گھر بلایا خود گھر میں نہیں۔ اے اللہ تو اپنے گھر ہمیں بلا رہا ہے، ملاقات نہیں دے رہا، ملاقات نہیں دے رہا۔ فرمایا دیکھو میرے گھر آؤ
اور جو اس کے اہل ہیں ان کی تلاش کرو. جو میرے گھر کے اہل ہیں ان کی تلاش کرو. اب اس سارے سینیریو میں جب آپ واپس آئے حج کر کے سر منڈوا کر، لوگوں نے آپ کو کہا حاجی صاحب، اور جو وہاں نہیں جا سکے انہوں نے یہاں کسی نے بکرا خریدا، کسی نے دمبا خریدا، کسی نے بیل خریدا، کسی نے اونٹ خریدا ہے جی، کسی نے اونٹ خریدا. بڑا ایک آپ کو میں لطیف نکتہ بتانا چاہتا ہوں. آیا تو دمبا تھا، آیا تو دمبا تھا، ذبح بھیڑ بھی ہو رہی ہے، بکری بھی ہو رہی ہے، بیل بھی ہو رہا ہے، اونٹ بھی ہو رہا ہے، گائے بھی ہو رہی ہے. تو مقصد دمبا نہ تھا، مقصد خون کے بدلے خون بہانا تھا. اللہ یہ چاہتا ہے یاد ابراہیم میں تم خون بہاؤ، یاد کرو. جو وہاں جا سکے ہو وہاں کرو، جو نہیں جا سکے ہو اپنے گھر میں کرو، تاکہ یاد قائم ہو جائے، تاکہ یاد قائم ہو جائے. تو اب سمجھ میں آ گئی، دعائیا سمجھ میں آ گیا. اللہ دے دے محمد کو، دے دے محمد کی اولاد کو، جیسے کہ تو نے دیا ابراہیم کو اور ابراہیم کی اولاد کو. اب اس دعائیا کی اور میں تشریح کرتا ہوں. پالنے والے ہم سے یاد کروا محمد اور اس کی اولاد کو. اللہ ہم سے یاد کروا محمد اور اس کی اولاد کو، جیسے کہ تو نے یاد کروایا ہم سے ابراہیم اور اس کی اولاد کو. پھر دعائیا میں دوسرا جملہ ہم یہ کہتے، میں اور فاروق صاحب، اللہ زیادہ کر دے، اللہ زیادہ کر دے یاد محمد اور اولاد محمد کو، جیسے تو نے زیادہ کیا یاد ابراہیم اور یاد اولاد ابراہیم کو. نماز میں تو 5 وقت اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس یاد کو زیادہ کر دے، مگر نماز سے نکل کر کبھی کوشش کی، کبھی کوشش کی. اب ایک فکرہ اور یہاں ہی سے گریز کر جاؤں گا انشاءاللہ. نعروں کی وجہ سے آگے آئیں گی. آپ کی ہمتوں کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں. پھر آپ نے 2 پائے کے مقررین کو، علماء کو سنا. اب تو یہ تھوڑی سی پرانی ہم مزاجی ہے کہ تھوڑی بات چل جاتی ہے. اے اللہ، اب میں اور دعائیا کی وضاحت کرتا ہوں. اے اللہ ہم سے یاد کروا محرم کے مہینے میں محمد اور اس کی اولاد کو، جیسے کہ ذی الحج کے مہینے میں. اے اللہ یاد کروا ہم سے محمد اور اس کی اولاد کو محرم کے محترم مہینے میں، جیسے کہ ابھی چند دن پہلے ذی الحج کے مہینے میں تو نے ہم سے یاد کروایا ابراہیم اور اس کی اولاد کو. اے اللہ اس ذکر میں برکت عطا کر محمد اور اس کی اولاد کے باب میں، جیسے کہ تو نے برکت دی ابراہیم اور اس کی اولاد کے لیے. تو نماز قبول تب ہوگی جب مصداق درود کے لیے کوشش کرو گے. جیسے کہ تو نے یاد کروایا ذی الحج والوں کو. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم والوں کو یاد کریں، جیسے کہ یاد کیا ہم نے ذی الحج والوں کو. محرم ذی الحج والوں اور محرم والوں میں
فرق اتنا ہے، وہاں چھری گردن پہ آئی تھی، یہاں چھری چل گئی، یہاں چھری چل گئی۔ میرے دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام، یہ حاجی آپ کے سامنے بیٹھے، مقام منا کا ایک کونا ہے، اللہ آپ کو وہاں لے جائے جہاں جمرات ہیں، جمرات 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2.5 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر۔ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے آج۔ 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نا بزرگ نبی نے اپنی زوجہ سے یہ کہا تھا، بلکہ اپنی زوجہ سے نے یہ نہیں کہا تھا، ایک بیٹے کی ماں سے کہا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ماں از خود آ گئی تھی منا تک، چلے تھے بیت اللہ کے قریب سے، یہ کہہ کر کے ہم نے ایک مہمانی میں جانا ہے، ماں سے رہا نہیں گیا، یہ اس راستے سے جس راستے سے چلی ہے وہ راستہ بھی میں نے ناپا ہے، 3.5 کلومیٹر ہے، منا کے سرے پہ آئی ہے ماں۔ پھر وہاں جہاں جمرات ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ مجلسوں میں کہیں اس کی تشریح کر دوں، جمرات والے مقام پہ نا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی ماں کو یہ کہا کہ یہاں آپ بیٹھ جائیں، ہمارا انتظار کریں، اور منا کے دوسرے کونے پر 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر قربان گاہ ہے، وہاں حضرت اسماعیل، یعنی اتنا کہ ماں نہ دیکھے، بس آپ سمجھ لیں، اتنا دور لے گئے کہ ماں نہ دیکھے، وہاں لے گئے۔ جو واقعہ ہوا وہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ جب پلٹ کے آئے نا حضرت اسماعیل تو ماں لپٹ گئی، سب سے پہلے جو گردن پہ پیار کے لیے منہ رکھا نا تو یہاں کوئی خراشیں دیکھی، کہا بیٹا یہ خراشیں کیسی ہیں؟ صادق نبی تھے، واقعہ بیان کر دیا، ماں غش کھا کے گر گئی، غش کھا کے گر گئی۔ میرا سلام ہو ان ماؤں کو، میرا سلام ہو ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو تیار کر کے کربلا میں بھیجتی رہی۔ میں آج کی شب زینب علیہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے بی بی لیلا کا واقعہ نہیں رکھوں گا کہ اکبر کو کیسے تیار کیا، یہ راتیں بعد میں آئیں گی۔ میں آپ کے سامنے اس بی بی کا تذکرہ نہیں کروں گا جس نے مرتے دم تک جلے ہوئے خیمے کی لکڑیاں یہاں رکھ دی، میں اس کا تذکرہ آج کی رات نہیں کروں گا۔ مجھ پر ایک اور ماں کا قرض ہے، مجھ پر ایک اور ماں کا قرض ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ وہاب قلبی کی زوجہ، وہاب قلبی کی زوجہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دلہن ساتھ، بیٹا بارات ساتھ، یہ نینوا کے کھنڈرات سے گزرے، نینوا کے کھنڈرات سے گزرے۔ جب یہ بارات گزر رہی تھی نا، ایک آواز پڑی کانوں میں، مارو مارو، ایک ہی آواز تھی۔ آپ کو پتا ہے کربلا میں دریا کے اس طرف جہاں نفوس قدسیہ تھے، دوسری طرف ایک یلغار تھی، اور ہر کوئی یہ آواز دیتا تھا، مارو 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 مارو، جو عربی کا لفظ تھا اس کے عام وزن۔ یہ بڑھیا ٹھٹک گئی، کہنے لگی عبداللہ رکو،
अब्दुल्ला रुको, खैर से तेरा बाप अमीर अल मोमिनीन का सहाबी था, उसने मुझसे कहा था कि जब कभी तुम ये आवाज सुनना इसको नजरअंदाज ना करना। बेटा तुम यहां रुको, मैं जरा पता करती हूं ये आवाजें कैसी है। बारातियों से कहा, बारातियों तुम लोग जाओ, मैं अपने बेटे को यहां बिठाती हूं ना, मैं जरा ये पता करूं ये आवाजें क्या है। मेरे दोस्तों, जब बेटे ने ये सुना ना, कहा अम्मा मैं चलता हूं। मां और बेटा जब चलने लगे ना, दुल्हन ने कहा मैं भी चलती हूं। अब ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता करबला की तरफ चले। मुझे गालिबन याद है कुछ अरसा पहले किसी अशरे में मैंने जनाब कासिम की शहादत पढ़ते हुए एक वाक़या पढ़ा था। वो ये था कि जंगे अजीम दोम 14 दिन के लिए रोक दी गई थी। 14 दिन के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के शहजादे की शादी तय है, एक बादशाह के बेटे की शादी तय है, लिहाजा पूरी दुनिया में कहा कि एक शहजादे की शादी की खुशी में जंग को रोक दिया जाए। 14 दिन जंग रुकी, मगर अफसोस करबला में कोई ऐसा इंतजाम ना हो सका। ये नो ब्याता जोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जब जा रहा था ना, आगे से एक शख्स मिला, आगे से एक शख्स मिला और उसने पूछा, बुढ़िया तू किधर जा रही है, तू किधर जा रही है। कहा मैं ये आवाज सुनिए ना, मारो मारो, मैं इधर जाना चाहती हूं। कहा जितना जल्दी हो सकता है ना, ये अपने बेटे के, तेरे बेटे के माथे पे मुझे सेहरा नजर आ रहा है, जितना जल्दी हो सके ये इस दूल्हे को लेके करबला से निकल जा। उसने कहा ऐसा क्यों है। कहा ये जमीन दूल्हों के लिए कोई अच्छी नहीं है। मैंने आज इस जमीन पर एक दूल्हा देखा था कि जब वो मैदान में गया था तो दूल्हा था, और जब पलट के आया था तो टुकड़े टुकड़े था। तू जितना जल्दी हो सके दिखा। ये मां नहीं मानी, ये लेके अपने बेटे को खिदमत इमाम में पहुंची। कबोला में हाजिर हो गई हूं, मेरा जवान बेटा आपको आपकी कुर्बानी के लिए हाजिर है, कुर्बानी के लिए हाजिर है। बेटे को मां इमाम के सुपुर्द किया। मां खड़ी हुई, मां खड़ी हुई। आइए फिर वो बिना वाली मां की खिदमत में जाते। मेरा सलाम हो करबला की मां। जब थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला का सर काट कर लश्करे अश्किया ने बूढ़ी की तरफ फेंका कि बुढ़िया ये ले हुसैन की मोहब्बत का सिला, तो सर यूं उठा के कहा जो हम सदका अहले बैत पे कर देते हैं फिर वापस नहीं लेते।